أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیسے کریں؟ یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے. دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام انسان سیکھتا ہے تو کرنا آتا ہے. ایک بچی گھر کے اندر کھانا پکانا سیکھتی ہے، پھر اچھا کھانا پکانے والی بن جاتی ہے. کپڑے سینا سیکھتی ہے، پھر وہ اس فن کو جان لیتی ہے. ہر چھوٹے چھوٹے کام کو سیکھنا پڑتا ہے. مشائخ نے فرمایا ہر آن کارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. جس طرح کوئی بچی بیمار ہو تو وہ اپنی من مرضی سے گولیاں استعمال نہیں کرتی، ٹیبلٹس استعمال نہیں کرتی، بلکہ کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتی ہے کہ جو اس کی بیماری کے بارے میں اس کو میڈیسن پرسکرائب کر سکے. اور جب وہ میڈیسن استعمال کرتی ہے تو تھوڑے دنوں میں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر باطنی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، غضب، شہوت، بخل، حرص، یہ سب کی سب باطنی بیماریاں ہیں. ان کے علاج کے لیے بھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. اب کس ذکر کو کیسے کریں، اس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت ہے. ہر انسان کی طبیعت کے مطابق بیماری کی دوا مختلف ہوتی ہے. اسی طرح ہر انسان کی شخصیت کے مطابق اس کا ذکر مختلف ہوتا ہے. اگر کوئی خود ہی ذکر کرنا شروع کر دے تو کئی مرتبہ باطنی بیماریاں گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ جاتی ہیں. جیسے انسان اپنی بیماری کا خود علاج شروع کر دے تو اس کا مرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسی جو انسان بنا سیکھے ذکر کر لے تو روحانی موت مرنا آسان ہوتا ہے. شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو اپنی دوا خود استعمال نہیں کرتا
بلکہ دوسرے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے پھر تھرڈ اوپینین لینے کے بعد اپنی دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ ہم باطنی بیمار ہیں یا نہیں، اس کی ایک آسان سی علامت یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اور ہیں اور تنہائی میں اور ہیں، ظاہر میں اور ہیں، اندر خانے اور ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، تو یہ دوغلا پن بیماری کی علامت ہے۔ ایک دوسری علامت، قرآن مجید نبی علیہ السلام کی ویڈیو تم پردہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلا کہ جب کسی غیر محرم کو دیکھ کے دل میں طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، گناہ کی طرف دھیان جائے، تو یہ انسان کے دل میں مرض ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان دوغلی زندگی گزارے تو یہ دوغلا پن مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو یہ باطنی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ دنیا میں جسمانی ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو مرشد اور پیر کہتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہو، ہاؤس جاب کی ہو، ڈاکٹروں کی زیر نگرانی رہ کر اس نے اس کام کو سیکھا ہو اور پھر اسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنے کی اجازت مل گئی ہو۔ اسی طرح شیخ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروایا ہو، جس کے پاس شریعت و سنت کا علم ہو، زندگی اس کے مطابق ہو، اور اس کو شیخ نے دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کی اجازت دی ہو، تو ایسے شخص کو شیخ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی خود ساختہ شیخ بن جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہاؤس جاب کیے بغیر ڈاکٹر بن جائے۔ ایسے شیخ سے یہ تعلق جو اختیار کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہر بیماری میں اسی سے رجوع کرتے ہیں، اور یہی بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، کیونکہ وہ بندے کی فزیکل ہسٹری سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں تو وہ آپ کی رجسٹریشن کرتے ہیں، ایک فارم بھرواتے ہیں۔ اس فارم پہ آپ کی بریف ہسٹری بھی لکھتے ہیں، قواعد بھی لکھتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈائیگنوزز بھی اسی پر لکھتے ہیں۔ یہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ اسی طرح شیخ کی خدمت میں بیٹھ کے چند کلمات توبہ کے پڑھ لینا، یہ حقیقت میں اس بندے کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس شیخ کے پاس۔ یہ ایک باضابطہ طریقہ شریعت نے بنا دیا کہ جس طرح انسان اپنا روحانی تعلق اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یوں تو توبہ انسان گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر سکتا ہے، مگر اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر تم اس میرے محبوب کے سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔
اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو آدمی آپس میں کوئی بات طے کرتے ہیں، سادہ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، اور کورٹ میں پھر بعد میں کسی موقع پہ جاتے ہیں تو کورٹ والے اس سادہ کاغذ کے رائٹ اپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسٹامپ پیپر لائیے. یہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے، چھپا ہوا، ٹکٹ اس پر لگتے ہیں. اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کمٹمنٹ لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو ایکسپٹ کرتا ہے. اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی مانند ہے، اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا اسٹامپ پیپر پر توبہ کرنے کی مانند ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی. بیعت کہتے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جزو پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں. جو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی بیعت لی، ان میں سب سے پہلے بیعت اسلام تھی. یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے. اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا. اس کی مثال جیسے بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانی. نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہے. مدینہ کے لوگ حج پہ آتے تھے اور مینا میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے. اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا. ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا عہد کرنا چاہے تو وہ بیعت کرے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت بھی کی. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ فتح میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی. صحابہ کرام کو اس پہ بڑا ناز تھا، بڑا دل میں خوشی تھی، اور اس وجہ سے وہ خوشی میں شعر پڑھا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. صحابہ کرام یہ بیعت بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر. مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں. مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَقَانَ شَهِدَ بَدْرًا. بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں. اتنے جلیل القدر نقباء میں سے ہیں. ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مینا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا. اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے. اتنے جلیل القدر صحابی. وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہمیں فرمایا تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے. کچھ گناہ گنوا دیے. ہم نے کہا ہم حاضر ہیں. چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی. اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات،
جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں. اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات. نہیں، نہ یہ مشرکہ ہیں، نہ کافرہ ہیں، نہ منافقہ ہیں. کون ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ مومنات ہیں، صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے. اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی. ولا یزنینا، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی. ولا یعصینک فی معروف، اے محبوب کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی. یہ ان کے آنے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں. فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا، کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی، آئی جو اس نیت سے ہیں. اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا. لہذا جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا، ان کی مہر ہے، اللہ تعالی کی طرف سے گارنٹی ہے، انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پروردگار ضرور قبول کروں گا. تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، لہذا وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے. ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالا. ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور اس عاجز کے شیخ نے اس عاجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم فرمایا. اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ عاجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب بتائیے اگر صحابیات نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیعت کی، تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اس زمانے میں تھی، یہ سنت آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی. چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. اور یہ مشائخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو. دیکھیں نا، آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے صابن سے نہاتی ہیں، جسم کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، پھر خوشبو لگاتی ہیں. پسینے والے جسم پہ تو خوشبو کوئی عقل مند نہیں لگاتا. اسی طرح
جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو وہ پہلے بیت کے ذریعے باطنی غسل کر لے اور پھر اللہ کے ذکر، نبی علیہ السلام پر درود شریف وغیرہ کے اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے۔ تو یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت ہوگی۔ فرق اتنا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت خدمت میں بیٹھ کر سامنے سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں۔ واعظ و نصیحت کی محفل میں آ سکتی ہیں، شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کر سکتی ہیں۔ اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا رکھا، عورتوں کے لیے بھی کھلا رکھا۔ اس لیے اس امت میں کتنی عورتیں ایسی گزریں جو بڑی ولیہ بنی۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اتنی بڑی عارفہ تھیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دینے کے لیے ان کا انتظار کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت درس شروع کریں، دیر ہو رہی ہے، اگر وہ بوڑھی عورت نہ بھی آئی تو کیا ہوا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو غذا میں نے ہاتھیوں کے لیے تیار کی وہ تم چونٹیوں کو میں کیسے کھلا دوں؟ اتنا ان کی معرفت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور اس امت میں کتنی نیک بیویاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے اپنے سینوں کو بھر لیا۔ تو یہ اس کو بیعت کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکات ہوتی ہیں۔ چونکہ اس موضوع پر کھل کے بات کرنے کی کبھی فرصت نہ ملی، موقع نہ ملا، آج پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کارگزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کافروں کا ملک تھا، ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنالٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں، پرواز کر رہا ہے، اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو، آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، آئی سی سم لائٹ آن یور فیس۔ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو۔ تو اس عاجز نے کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوکے آئی ایم جسٹ کمنگ۔ سامنے ایک واش روم تھا، وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ میرا نام ہے، میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے،
اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے، اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا، مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے، اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو، اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا، اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں، یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے۔ آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا۔ کہنے لگا ٹھیک۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا۔ اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیعت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ، تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ اس عاجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پش کر رہے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں۔ تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت میری زندگی اتنی گندی ہے،
جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لو۔ وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا۔ یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا۔ کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا۔ عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آگ کے بندے کو ہگ کیا۔ اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے۔ یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا؟ تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی SHO، کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا ہوں، میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں۔ ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی SHO گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس بیعت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا، اس عاجز کا کولیگ تھا کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی، 2 پولیس والے ساتھ ہیں۔ یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے MSc کیمسٹری کی ہوئی تھی، MBA کیا ہوا تھا، بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے، میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا آمنے سامنے گاؤں ہے۔ میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا، پتہ چلا کہ بھابھی روٹھ کے چلی گئی۔ میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں، وی آر سیم بلڈ، ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی، تعلیم یافتہ، اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا، پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا۔ اتنے اچھے اخلاق والا، اتنا پیارا نوجوان۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے چائے بنائی، بسکٹ دیے،
کھائے پیے. میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے, چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے, چلیں آپ گھر چلیں. بھابھی بھی تیار ہو گئی, اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا, سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا. جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بھڑک اٹھا, اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی, بھائی بول پڑا, دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر دی. تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا, کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے. اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی, دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا. اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا. جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا, مر گیا. ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا. میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں, مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے. تو میرا بھائی تو بھاگ گیا. اب وہ بھابھی ایسی چلاک کہ اپنے خامند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے, یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے. پولیس آ گئی, میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا. ڈیڈ باڈی بھی مل گئی, گن بھی مل گئی, گواہ بھی مل گئے. جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا. مجھے جیل پہنچا دیا گیا, ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئیں. میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی 100 میں سے ایک حصہ بھی امید نہیں ہے. دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. میں دعائیں کرتا رہا. آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے. کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئے ہیں تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعاؤں کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا. اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کے آؤ. اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, میں آپ کا کولیگ ہوں, اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں, ممکن ہے میری آپ کی آخری ملاقات ہو. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. اب ایک بے گناہ نوجوان, اور اس کی عمر بھی کوئی 28 سال ساری تھی, اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی 6 مہینے تھے جو ہونی تھی. اتنی پیاری اس کی شخصیت, پرسنالٹی, اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملاقات ہو. کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشائخ کے ذریعے اس عاجز کے سینے میں ڈالی ہے. آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج ہے.